الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. احادیث فتن اور اشراط الساعہ کے حوالے سے جو مختلف توجیحات اور ان احادیث کے انطباقات کچھ لوگوں نے کیے جدید دور میں، اس میں نمونے کے طور پہ ہم دیکھ رہے تھے ایک مصری مفکر کہہ لیں، ان کو کاتب کہہ لیں، امین محمد جمال الدین، ان کی ایک کتاب جو عمر الامہ کے حوالے سے تھی، امت مسلمہ کی عمر کے حوالے سے، اس پر ہم نے کچھ بات کی، اور اس کے بعد اب اس کتاب پر ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہرمجدون آخر بیان یا امت الاسلام، یعنی ہرمجدون یا ہرمجدون دونوں طرح سے اس کو پڑھتے ہیں کہ اب فائنل وارننگ. میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ تذکرہ کیا ہوا تھا جو فرسٹ گلف وار ہے، اس کے جو واقعات ہیں اس کا بیان تھا، اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ نعیم ابن حماد کی جو کتاب الفتن ہے اس پر بہت زیادہ مدار ہے، اس کی بہت ہی کمزور روایتیں، کعب الاحبار کی ایک روایت کہ علامت خروج المہدی الویہ تقبل من المغرب علیہ رجل اعرج من کندہ، ایک روایت ہے، میں مثال نہیں دے رہا ہوں کس طرح کی انٹرپریٹیشن کی جاتی کہ مہدی کے خروج کی ایک علامت یہ الویہ یعنی لوا کی جمع ہے، اس بریگیڈز ہوتے ہیں جو مغرب سے آئیں گے، اور اس میں ایک شخص ہوگا جو لنگڑا ہوگا، کندہ سے ہوگا. کندہ ایک معروف عرب قبیلہ ہے. اب اس کی وہ تعویل کر رہے ہیں کہ جب یہ ہو رہی تھی وار، تو اس میں جو ایک امریکن آپ سمجھ لیجیے کمانڈر تھا، اور وہ بلکہ وہ تو خیر ویڈیو بھی موجود ہے کہ وہ کسی پریس بریفنگ میں آیا اور کلچز میں آیا، وہ یعنی وہ بے ساکھیوں کے ساتھ آیا، تو اس کا نام جو ہے وہ رچرڈ مائرز ہے. تو کہا کہ دیکھیں میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے سبحان اللہ کہا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ یہ ان کی طرف منسوب نہیں ہے لیکن ایک اثر چلا آ رہا ہے، کعب اخبار نے یہ بات کہی. تو اب وہ کندہ جو ہے اس کو کینیڈا بنا دیا، کینیڈا کا شخص ہوگا، اور وہ جنرل رچرڈ مائرز جو کمانڈر تھا اس کو انہوں نے وہ رجل اعرج من کندہ، یعنی وہ ایک ایسی روایت کا جس کا ویسے کوئی سر پیر نہیں ہے، بالکل واہی روایت، لیکن اس کی تعویلات آپ دیکھیے. پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ سفیانی ایک کردار ہے جس کا تذکرہ آتا ہے بہت جھوٹی اور جعلی روایتوں میں، اہل تشیع کی جو روایتیں ہیں ان میں بھی آتا ہے. اب انہوں نے جو ہے وہ قرار دے دیا کہ جو صدام حسین ہے یہ سفیانی ہے، اور کچھ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ یہزم الجماعت مرتین، کہ یہ جو اس کے مخالف جو گروہ ہوگا اس کو 2 مرتبہ شکست دے گا اور غالب آئے گا. تو اور اس نے کہا کہ بھئی یہ جو پھر جماعت کون سی ہے، یہ جو جیوش الغربیہ ہیں، جو مغربی اقوام کے لشکر ہیں جو آئے تھے 91 میں امریکن، وہ ان کو شکست دے دے گا صدام حسین. تو بہرحال وہ بھی سب فالسیفائی ہو چکا، تاریخ نے اس کو بالکل باطل قرار دے دیا ان تعویلات کو. پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ نوسٹراڈامس کا بڑا چرچا تھا، تو ان صاحب نے بھی نوسٹراڈامس کا کافی ذکر کیا، اور پھر انہوں نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ اصل میں یہ تو نوسٹراڈامس ہے، بنیادی طور پر اس نے ہماری تراث کی کچھ چیزیں اس کے ہاتھ لگ گئیں، کچھ بتایا کہ کہاں سے اس کی چیزیں سامنے آئیں. تو مراد یہ ہے کہ نوسٹراڈامس جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بنیادی طور پر ہماری ہی تراث ہے، ہماری تراث سے اس نے سرقہ کیا ہے، وہاں سے چیزیں چرائیں. اور وہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے نا، جب ان کو راشن بھی دے دیا گیا اور ان کو جو پونجی ان کی تھی وہ بھی واپس سامان میں رکھ دی، جب وہ گھر پہنچے اور سامان کھولا تو اس میں ان کو جو ہے وہ غلہ بھی تھا، اور ظاہر بات ہے وہ جو انہوں نے پونجی دی تھی، پیسہ دیا تھا، وہ بھی مل گیا.
اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ھذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے، ہمارے سامان ہے جو ہماری طرف لوٹا دیا گیا۔ تو یہ امین جمال الدین صاحب گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ہی پونجی تھی جو ہماری طرف لوٹا دی گئی، ہم اس سے غافل ہو گئے، اور اس طرح کا ایک جو سیئر تھا ایک فرینچ، اس کے ہتھے یہ چڑھ گئی چیزیں، اور اس نے پھر گویا ان کو کام میں لا کر اور اس کی بنیاد پر جو پیش گوئیاں کی اور جو بہت غیر معمولی طور پر جو ہیں وہ پوری بھی ہو گئی۔ تو اب یہ جو کتاب ہے ہرمجدون، اس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں یہ سب باتیں کرتا تھا کہ ہرمجدون ہونے والی ہے اور مارکا ہونے والا ہے، ملحمۃ العظمیٰ ہونے والی ہے، لیکن میں خیال کرتا تھا کہ میں قسم کھا لوں، لیکن میں ٹھہر جاتا تھا، لیکن اب میں قسم کھا سکتا ہوں اس پر کہ جو ملاحم آخر الزمان ہیں، جو تیسری عالمگیر جنگ ہے، وہ جیسے بس ہوا ہی چاہتی۔ اور پھر وہ جو اسی بہت سی ردی قسم کی روایتوں میں، خیر رایات السود کا تذکرہ تو اور بھی کئی روایتوں میں ہے، لیکن پھر رایات الصفر کا بھی تذکرہ ہے، یعنی زرد رنگ کے جو ہے وہ پرچم۔ تو رایات السود جو ہیں وہ گویا مسلمانوں کے ہوں گے، مہدی کے لشکر کے ہوں گے، اور رایات الصفر جو ہیں وہ ان کے جو فئے مخالف ہوگا اس کے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو پھر کہا نا کہ طالبان کے ساتھ جو جنگ ہو رہی تھی، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اصل میں کالے جھنڈے جو ہے وہ ان کے ہیں، کالی پگڑیاں بھی ہیں، اور یہ جو نیٹو ہے ان کے جو ہے وہ زرد جھنڈے ہیں۔ تو پوری طرح انہوں نے انطباق اس پر کر دیا۔ پھر چونکہ روایات کے بارے میں یہ بھی ایک بحث ہے، آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ بھئی کیا الفاظ کو ہمیں حقیقت پہ محمول کرنا ہے یا مجاز پر۔ تو بہت سی روایتیں ہیں کہ آخری زمان میں جو ہے وہ جنگیں ہوں گی، تو مہدی کے لشکر لڑیں گے تو اس میں گھوڑوں پہ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب وہ آگے جو دور آئے گا وہ گھوڑوں کا ہی ہوگا، اور جو مہدی کے لیے لڑنا چاہتے ہیں گویا انہیں پھر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پھر وہاں گویا ایک صاحب ہیں، ایک دوسرے صاحب ہیں، انہوں نے ان پہ نقد پہ کتاب لکھی، تو اس میں ذکر کر دیا کہ بھئی مجھے پتہ لگا کہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے جب ان کی کتاب پڑھی امین جمال الدین صاحب کی تو بہت متاثر ہو گئے، وہ ایک نئی گاڑی خریدنا چاہتے تھے، وہ گاڑی نہیں خریدی بلکہ کہا کہ بھئی اب گھوڑے ہی خریدنے ہیں، اور وہ جو جنگی ہونی ہے اس میں تو وہی کام جو ہیں وہ آئیں گے۔ تو انہوں نے تو ایک طرح سے طنز کیا، تعریف کی۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے تو مجھے تو اس سے بہت خوشی ہوئی ہے، اور گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ فقط نجح الکتاب فی توصیل رسالتہ الی الناس، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب ہے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہے، اور وہذا توفیق من اللہ، اور یہ خالص اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ بہت سی اس میں باتیں ہیں، لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ایک سیمپل کے طور پہ آپ کے سامنے میں نے کچھ باتیں رکھی۔ اب یہ بھی مصری جو ہے وہ مفکر کہہ لیں۔ اب ایک اور صاحب ہیں محمد عیسیٰ داؤد، ان کے بارے میں کچھ مختصر بات عرض کر دیتا ہوں۔ یہ بھی مصری ہیں، 1957 میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ قسم اللغات اور دراسہ شرقیہ جو ہے اس میں ڈگری کی، اور پھر یہ صحافت کی طرف آ گئے، اور جو ہے وہ جریدۃ الاخبار، اخبار الیوم، اس میں کام کیا مصر میں۔ پھر جریدہ الندوہ ہے سعودی عرب میں، وہاں رہے اور بہت اونچے مرتبے پہ اس کے پہنچ گئے، اور مطلب ایک بہت سینئر صحافی اور مفکر، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں ان موضوعات پر جن کا ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک ان کی کتاب الخیوط الخفیہ بین المسیح الدجال واسرار مثلث برمودا والاطباق الطائرہ، کہ جو خفیہ تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں اور گہری باتیں ہیں جو المسیح الدجال، اسی طریقے سے جو برمودا ٹرائنگل ہے اس کے اسرار، اور پھر الاطباق الطائرہ، یہ جو فلائنگ سوسرز ہوتی ہیں جن کو اڑن تشتریاں ہم کہتے ہیں، یہ عنوان ہے اس عظیم کتاب کا۔ ایک اور کتاب ہے احذروا المسیح الدجال یغزو العالم من مثلث برمودا، کہ المسیح الدجال سے خبردار رہو کہ جو دنیا پر تاراج کرنے والا ہے، یا دنیا سے ایک جنگ میں ہے مثلث برمودا سے۔ تو اسی طریقے سے المفاجات بشراک یا قدس،
اور پھر ایک اور کتاب ان کی المہدی المنتظر علی الابواب. اب دیکھیں نا زیادہ تر لوگ ہیں ان میں تشیع کا اثر بہت غالب ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ مسلکن کس جو ہے فرقے سے ان کا تعلق ہے، لیکن المہدی المنتظر یہ پوری جو لینگویج ہے، یہ پورا جو جارگن ہے، یہ اہل تشیع کا ہے. پھر ان کی ایک اور کتاب بڑی دلچسپ، حوار صحفی مال جنی المسلم مصطفیٰ کنجور یا کجنور. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک کتاب بڑی دلچسپ ہے کہ بھائی ایک جن تھا جن سے ان کا مکالمہ چلتا رہا، اور پہلے بلکہ وہ جو ہے وہ غیر مسلم تھا، کافر تھا. ان سے جو گفتگو کے دوران اس کو اللہ نے توفیق دے دی، کنورژن ہو گئی، مسلمان ہو گیا. تو یہ جو کنجور ہے یہ شاید ان کا کوئی فیملی نیم ہے، جنات میں شاید کوئی فیملی نیم ہوگا. تو کہتے ہیں پھر جب وہ مسلمان ہوئے نا تو مصطفیٰ 7 نام انہوں نے شامل کر لیا. تو یہ بھی بہت عظیم الشان کتاب ہے. تو میں اب جو ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کچھ جو ہے ارشادات فرمائے. ایک تو یہ جو اپنی کتابوں میں بار بار المسیح کو جو ہے المسیح جو ہے وہ لکھتے ہیں، تو یہ بجائے خود ایک تحریف ہے. جو ہے قاضی ابن العربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ظل قوم فرعوه المسیح یا المسیح بالخاء المعجمہ، کہ کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو المسیح کی جگہ الدجال، المسیح الدجال کو المسیح الدجال پڑھا. تو اور وہ یہ یعنی مسخ کے حوالے سے تفریق کرنے کے لیے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفریق کی ہے وہ تو آپ نے جو ہے یعنی وہ جو مسیح ہے وہ مسیح الہدا ہے، اور یہ جو مسیح دجال ہے یہ کیا ہے؟ یہ مسیح الضلالہ ہے. تو بہرحال پہلی تحریف تو یہی ہے کہ نام میں ہی انہوں نے مسئلہ کر دیا. پھر ان کے سورسز بھی ویسے ہی مخدوش، ضعیف اور موضوع احادیث پر مدار. پھر اسی پر نہیں، ان کا جو ہے خاص فن جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ملا ہے، تو کہتے ہیں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو ساری معلومات تم دے جا رہے ہو اس کے مصادر کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں بل ہونا کا مصادر، بہت سے مصادر ہیں جی. فالقراءۃ الواعیہ، ایک تو یہ ہے کہ بہت گہری ڈیپ ریڈنگ ہے. ثم استقرار الاحداث، پھر یہ ہے کہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں ان کا استقراء کرنا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ ورفع درجات حدت الحدث والاستبصار ثم التدبر والتأمل. کہتے ہیں اس کے بعد پھر اس سے اونچی بات کیا ہے کہ حدث جو ہے انٹیوشن کو کہتے ہیں، کہ انٹیوشن کی جو ہے وہ تیزی، شارپنیس آف انٹیوشن، اور استبصار، پھر تدبر، پھر تأمل. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے غیر معمولی جو ہے وہ یہ صلاحیتیں حاصل ہیں. اب اس کی بنیاد پر جو انہوں نے واہی تباہی اس کتاب میں بکی ہے، وہ میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں. کئی کریکٹرز ہیں، مثلا جنرل ڈین شومرون جو تھا وہ چیف آف سٹاف تھا اسرائیل ڈیفنس فورسز کا 87 سے لے کر جو ہے 91 تک، اور اس سے پہلے جو 56 کی جو 6 ڈے وار تھی اس کے بعد جو ہوئی ہے اس میں بھی یہ کمانڈر تھا ایجپٹ میں جس نے حملہ کیا. تو اس کی کسی تقریر کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو دان شمرون کہہ رہے ہیں نا، وہ لگتا ہی ہے کہ جو مسیح الدجال ہے نا اس کے رجال سے لی ہے. اب یہ بھی ان کی پوری تھیوری ہے کہ مسیح الدجال جو ہے اس کے ایجنٹ ہے، وہ پوری دنیا میں سفر کرتا ہے. وہ ملکوں کے نام بھی انہوں نے دیے ہیں، وہ بلغاریہ میں جاتا ہے، وہ جو ہے انگلینڈ میں تو خیر شاید رہتا ہی ہے وہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سفر کرتا رہتا ہے، مختلف یورپین اقوام کے نام بھی دیے ہیں. اور کہتے ہیں اس کا طریقہ واردات یہی ہے کہ وہ جاتا ہے اور وہاں کے جو بڑے بڑے مؤثر لوگ ہوتے ہیں، انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنا مرید بنا لیتا ہے، ان کو اپنا تابع بنا لیتا ہے. تو گویا وہ پھر رجال المسیح الدجال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو یہ باتیں بتا رہا ہے، تو کہا کہ یہ بھی اصل میں جو رجال المسیح الدجال ہے اس نے سنی. پھر کہتے ہیں کہ جو دجال ہے، کہتے ہیں کہ وَلَهُ قَصْرٌ رَهِيبٌ مُهِيبٌ، کہتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا کیسل ہے، تو بہت ہی جناب وہ ہولناک اور خوفناک، دہشت ناک. اور کہتے ہیں لا ادری موضعہ بالتحدید، کہتے ہیں میں ویسے تحدید کے ساتھ اور بالکل پن پوائنٹ کر کے نہیں بتا سکتا کہ یہ کہاں پر ہے، لیکن ولکنی بالحدث الاسلامی اقول، لیکن میں جو اسلامی حدث ہے نا اس کے مطابق میں بتاتا ہوں.
کہ انہو فی فلوریڈا، کہ وہ فلوریڈا میں ہے، امریکہ جو ایک ریاست ہے نا فلوریڈا، تو وہاں پہ رہتا ہے، تو انہوں نے اس کی اطلاع بھی دے دی. اچھا پھر ایک جگہ کہتے ہیں وہ جو ایڈم ایز ہائٹ ہے، ایڈم ایز ہاٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایلومیناٹی وغیرہ ہے اس کا بانی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ یہودی الاصل ہے، بلکہ کہتے ہیں بل لا استبعد ان یکون ہوا نفسہ المسیح الدجال. کہتے ہیں کہ اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کہ یہ جو ایڈم ہیزوٹ ہے جو بنیادی طور پہ ایلومیناٹی کا بانی ہے یہی مسیح دجال ہو. اور کہتے ہیں لو کان اعور العینین، اگر وہ جو ہے وہ یک چشم ہوتا. اور کہتے ہیں کہ ولو کان معی صورت لہ لحددت ذلک الامر، اور کہتے ہیں کہ جو ہے اگر میرے پاس اس کی کوئی تصویر ہوتی تو میں اوریجنل تصویر ہوتی تو میں اس معاملے کو بالکل کنفرم بھی کر دیتا. لیکن غالب زن یہی ہے کہ اگر یہ خود نہیں ہے تو یہ ہوا الصدیق المخلص جدا للمسیح الدجال، تو وہ بہت گہرا دوست ہے اور جانی یار ہے اس کا جو ہے وہ دجال کا. پھر وہ ان کو شوق ہے چونکہ صحافی ہیں تو موویز وغیرہ بھی بہت دیکھتے ہیں، تو ہالی ووڈ کے کچھ جو اداکار ہیں ان کے بارے میں بھی حضرت نے پیشگوئی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دو لوگوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے سب میں چھانٹ کے. ایک تو جو ہے وہ برٹ لینکاسٹر، ایک امریکن جو ہے وہ تھا ایکٹر، اور ایک کلائنٹ ایسٹ ووڈ، یہ دو لوگ جو ہے ان کے نام پورا نکلا. کہتے ہیں کہ ولی حدثی، اور مجھے ایک انٹیوشن ہے کہ یہ جو دو حضرات ہیں یہ بھی من رجال المسیح الدجال، یہ بھی مسیح دجال کی پارٹی کے لوگ ہیں، اس کے ساتھ. پھر جس طرح ہوتا ہے یہ اس طرح کے تمام لوگ جو ہیں وہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ اوکلٹ ہوتا ہے نا، اوکلٹ نالج، جس میں خاص طور پر یہ نیومرولوجی ہے، علم الاعداد ہے، پھر ایک علم الجفر ہے جو غلط طور پہ سیدنا جعفر صادق کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے. اور پھر انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیات نقل کی ہیں کہ مہدی کے بارے میں، کہ سورہ فاتحہ کی دو آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک تو اس میں سے انہوں نے جو ہے وہ مہدی کا برآمد کیے ہیں. دوسرا جو ہے وہ شمس تجری مستقر لہا، سورہ یاسین کی جو آیت ہے، تو کہتے ہیں شمس رمز المہدی، کہ جو شمس ہے وہ مہدی کے لیے علامت ہے. اور والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، تو کہتے ہیں جو قمر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ رمز ہے. اچھا پھر انہوں نے پورا نقشہ بھی کھینچا ہے خود سے کہ جو مہدی جو ہے وہ طویل القامت ہوگا، بہت اونچا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ 180 سے لے کے 190 سینٹی میٹر تک ہو. اور اسی طریقے سے یہ جو ہے وہ سر پہ کبھی بھی اکال وغیرہ نہیں باندھے گا جس طرح عرب باندھتے ہیں، بلکہ وہ جو رومی لباس ہے نا، جدید لباس پہنے گا. اور کہا ہے کہ بالکل وہ اس کا جدید جو اربن اور ماڈرن لائف سٹائل ہے وہ ہوگا، اور بالکل جو جدید مدنیت ہے اس کو اختیار کرے گا. خیر یہاں پہ وہ میں ملا نہیں رہا، لیکن مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی علیہ رحمہ نے تحبیر و احیاء دین میں بھی یہی بات کی ہے نا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مہدی جیسے کوئی بہت روایتی شخص ہوگا اور جو ہے وہ سر پہ ٹوپی اور کندھے پہ رومال ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن بعض ان کے خیال کے مطابق وہ ایک بہت جدید شخص ہوگا اور ماڈرن ٹیکنالوجی وغیرہ میں گویا ید طولہ رکھتا ہوگا. تو ابھی واپس پلٹتے ہیں جو محمد عیسیٰ داؤد صاحب فرما رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہزارہ غربیہ کی جو حیات ہے نا اس سے کوئی اجنبیت نہیں ہوگی، اور بلکہ وہ گویا ان سے بہت ملتے جلتے ہوں گے. اور کہتے ہیں کہ جی ان کو مہدی کیوں کہا جاتا ہے، کہ اس وجہ سے کہ وہ جو خفیہ معاملات ہیں نا اور وہ گویا برآمد کریں گے، اور تورات اور انجیل جو اصل ہے اس کو سامنے لے کر آئیں گے. یعنی آپ کو پتہ نہیں جو کانسپیریسی تھیورسٹ ہوتے ہیں ان کو یہی ہوتا ہے کہ بھئی اصل چیزیں جو ہے گم ہیں اس وقت دنیا میں، جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ نظر کا دھوکہ ہے، سراب ہے، پیچھے جو ہے وہ اصل میں ایک ایلڈرز آف زائنس بیٹھے ہیں اور کچھ ایلومیناٹی کا ایک آرڈر ہے اور وہاں کچھ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. اور انہوں نے تو بتا بھی دیا، پوری کتاب کا عنوان یہی ہے کہ وہ جو مثلث برمودا ہے نا، برمودا ٹرائنگل، اس پر بہت طول طویل گفتگو انہوں نے کی اور بتایا کہ اصل میں یہ اس کا دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے اور وہاں بیٹھ کر وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے. تو اسی طریقے سے
کہتے ہیں نا کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی وہ جو خروج کرے گا تو وہ غضب کی وجہ سے ہوگا. اور ہمارے بڑے علماء انہوں نے بتایا ہے نا کہ جو فتح قسطنطنیہ ہے وہ شاید اس کو انسٹیگیٹ کرے گی، جو کہ صحیح روایات میں اس کا تذکرہ ہے، تو اس سے غضبناک ہو کر وہ خروج کر دے گا، یعنی فزیکلی خود بھی ظاہر ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ جو میری کتاب ہے نا یہ بنیادی طور پر یہ بجائے خود ایک بڑا صدمہ ہے مسیح کے لیے، اور کہتے ہیں کہ لِأَنَّ هَذِهِ الْكِتَابَ بلا شک وَإِنشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَوَّلُ کتاب يُوضِحُ الْمَسِيحَ عَارِيًا فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي فِكْرِهِ فِي تَصَوُّرَاتِهِ فِي تَحَرُّكَاتِهِ فِي أَمَاكِنِهِ الْخَفِيَّةِ وَعَلَاقَاتِهِ. کہتے ہیں جو یہ پہلی کتاب ہے جس نے بالکل برآیانہ کر کے جو ہے وہ مسیح کو واضح کر دیا ہے، ہر چیز اس کی کھول دی ہے، اس کی فکر، اس کے تصورات، اس کی حرکات و سکنات، اس کی خفیہ جگہیں جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا، جہاں سے وہ دنیا کو کنٹرول کر رہا تھا. تو یہ جو حضرت کی کتاب ہے ان کے خیال کے مطابق یہی گویا دجال کو غضبناک کر کے جو ہے وہ اس کا خروج کروائے گی. مزید بھی کچھ لطیفے کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لیں. پھر وہ ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کہ جو مسیح الدجال ہے ان کا خیال یہ ہے، یہ کتاب بھی میرا خیال ہے 2000 کے آس پاس لکھی گئی ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو مسیح الدجال ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 40 سال ہو چکے ہیں ان کو، اور اس کی پیدائش بھی عجیب طریقے سے ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے انسان اور شیطان کا ملا جلا نطفہ ہے جس سے یہ پیدا ہوا ہے. تو گویا یہ خلیط بین الانس والشیطان. اور پھر آگے کچھ اور فضول باتیں بھی اس حوالے سے کی ہیں انہوں نے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی والمسیح صدیق شخصی ابلیس. تو کہتے ہیں کہ بھائی خیال لگتا ہے کہ بھائی جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مسیح ہے وہ ابلیس کا بالکل گہرا دوست ہے. وہ کہتے ہیں عکس بھی ٹھیک ہے، یعنی اصل میں ابلیس جو ہے وہ مسیح کا گہرا دوست ہے. اور کہتے ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ اب ایک عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرق کیا ہے، دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک مرئی ہے اور دوسرا غیر مرئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ابلیس تو پیورلی جنات میں سے ہے، اور چونکہ یہ ہائیبرڈ ہے، یہ مسیح الدجال ان کے خیال کے مطابق انسان اور جن کا ملغوبہ ہے، تو اس وجہ سے وہ گویا اس کے اندر ایک کارپوریلٹی بھی ہے اور ایک فزیکل پن بھی ہے. تو اب اس کے بعد پھر اچھا ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرا خیال یہ ہے کہ اس کی عمر جو ہے 1500 سال کی تو ہو چکی ہے، اور وہ بنیادی طور پہ ہوا الشبیہ البشری بابلیس. اور یعنی گویا آپ سمجھ لیں، آگے کہتے ہیں وہ نسخہ البشریہ من ابلیس، یعنی آپ سمجھ لیں ابلیس کا ہیومن ورژن ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ بس وہی، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک قالب اور دو روح ہیں، اس طریقے سے ہے. اور یا الٹا کہہ لیں کہ ایک روح ہے اور قالب دو. تو پھر کبھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ یمن کی پیداوار ہیں، کبھی کہتے ہیں عراق کی پیداوار ہیں. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ سامری ہے. یہ والی بات کئی لوگوں نے کہی ہے. ابھی ہم ایک اسرار عالم انڈیا کے کالے میں ان کو دیکھیں گے، انہوں نے بھی یہ بات کہی، اور بھی بہت لوگوں نے اس کو تھیورائز کیا کہ یہ جو سامری ہے اصل میں یہ دجال ہے. تو امید میں ہے نا، چونکہ وہ کہا گیا کہ تمہیں لا مساس، اور یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک موعد ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. تو اس سے لوگوں نے عجیب عجیب تھیوریز بنائی ہوئی ہیں کہ جو سامری ہے وہ ابھی تک زندہ ہے، اصل میں سامری ہی جو ہے وہ دجال تھا. تو کہتے ہیں کہ وہی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نکال دیا مصر سے، اور پھر وہ جو ہے وہ نکلے گا. اور پھر وہی بات ہے کہ چونکہ وہ خود مصری ہیں، تو کہتے ہیں کہ پھر آخری دور میں وہ جو مصر جو ملک ہے، چونکہ وہ مہدی کے اصل میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ارد گرد ہوں گے، اس کے کمانڈرز ہوں گے، تو پھر وہ مصر کی قوم سے بدلہ لے گا سامری یعنی دجال. پھر کہتے ہیں کہ جو مسیح دجال ہے اس نے جو فرائنہ مصر ہیں ان سے تعلیم حاصل کی، ان سے کہانت کا علم، نجوم کا، سحر کا، ہندسہ کا، طب کا، اور پھر علوم النبات، حیوانات، معادن، فیزیا، کیمیا. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے ان تمام علوم کو حاصل کیا بھی کن سے؟ وہ جو فرائنہ مصر تھے ان سے یہ پرانے علوم حاصل کیے. یہ میں بتا چکا ہوں، کئی ملکوں کا سفر کیا، اور کئی ملکوں کے جو بااثر افراد ہیں ان کو گویا متبنہ بنا لیا، اپنا بیٹا بنا لیا، اپنا جو ہے رام کر لیا. پھر اس کے بعد ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو صاحب ہیں یہ ظاہر ہوں گے فی صوب حاکم، ایک حاکم کی لباس میں آئیں گے، او رئیس دولہ، اور غالباً ستکون الولایات المتحدہ الامریکیہ، غالب امکان یہ ہے
کہ جو امریکہ ہے نا، تو یو ایس اے ہے، یو ایس اے کے صدر کے طور پر ظاہر ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ابلیس میں اور دجال میں ایک پورا کانٹیکٹ ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. اور وہ خاص انہوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ طے ہوا تھا کہ جو دجال ہے وہ برمودا ٹرائنگل کے قریب ہی ایک بڑا محل جو ہے وہ بنوائے گا ابلیس کے لیے بھی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ لوگ آپس میں مل کر جو ہے وہ سارے معاملات کر دیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ بات بھی مجھ پر کہیں سے کھل گئی کہ دجال نے بہت سے کچھ کتابیں ہیں، اس کے مذکرات ہیں، وہ میرے ہاتھ لگ گئے، اور اس کی بہت سی کتابیں، اس کی بہت سی ڈاکومنٹس، بہت سے اس کے اسکرپٹ جو ہیں وہ ہالی ووڈ پہنچ گئے. وہاں سے پھر جو ہے ہالی ووڈس کی جو ہے فلمیں بنی ہیں اس پر، اور بہت کچھ ہوا ہے. اور پھر یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں ہالی ووڈ میں اور بہت سی جگہوں میں، آپ کو پتہ ہے نا ایک طرح کی سیریز کہیں آئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا، میرے خیال ارائیولس کے نام سے ایک بنائی گئی تھی سیریز. تو وہ یہ ہے کہ بھئی جو کچھ میڈیا میں ہو رہا ہے، ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز میں ہو رہا ہے، اور یہ جو سب فلموں میں ہو رہا ہے، وہ سارا کا سارا اس کے پیچھے کچھ ہڈن میسیجز ہیں، کچھ جو ہے جو آپ سمجھ لیں آڈیوز کو الٹا چلا کے دکھایا گیا، اور پھر کوشش کی گئی کہ اس میں بتایا جائے کہ اس میں ڈیول ورشپ ہو رہی ہے، اور مختلف بڑے بڑے جو ان کے جو اداکار گلوکار ہیں ان کو بارے میں بتایا گیا کہ ڈیول ورشپرز ہیں. یہ ہو بھی سکتا ہے، اب یہ نہیں کہتے کہ سب کا سب غلط ہے، لیکن یہ اس کو خاص طریقے سے ایک تھیورائزیشن کی گئی. اور پھر کہتے ہیں کہ جو یہ اپنا جو دجال ہے اس نے بہت لمبے اس کے مطلب جو ہے وہ ڈاکومنٹس اس نے بنائے ہوئے ہیں، اور تقریباً کہتے ہیں 10 مجلدات ہیں، اور ہر مجلد جو ہے وہ تقریباً 2000 صفحے کی ہے، بڑی تختی کی، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ جی ہر مجلد میں اس نے ایک جو ہے ایک لکھا ہوا ہے، آپ سمجھ لیجیے کنکلوژن، اور اس میں اس کے عنوانات بھی کچھ انہوں نے بتائے. کہتے ہیں جو 5 مجلدات ہیں پہلے، اس کا عنوان ہے ان دما املک الدنیا، کہ جب میں دنیا پر غلبہ پا لوں گا، دنیا کی حکومت میرے پاس آئے گی نا، تو پھر وہ 5 جو مجلدات ہیں اس میں اس کی تفصیلات ہیں کہ وہ کیا کریں گے. اور جو دوسری ہیں وہ کیا ہے کہ یوم یکون الکون فی قبضتی والقرۃ الارضیہ مکتبی. اور پھر جو باقی ہیں اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی وہ دن کے جس دن جو ہے پورا کون جو ہے پوری کائنات میرے قبضے میں ہوگی، اور یہ جو کرۂ زمین ہے یہ میرا سارا کا سارا میرا دفتر بن جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس طرح میں نے کہا نا کہ ایک کتاب کے ٹائٹل میں جو الاطباق الطائرہ، جو فلائنگ سوسرز یا اڑن تشتریاں ہیں، اس پر بہت طول طویل گفتگو کی ہے، اور بتایا کہ جو اڑن تشتریاں ہیں یا یو ایف اوز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اصل میں یعنی دجال کے جو آپ سمجھ لیں اس کی سرویلنس یا اس کی جو نگرانی کا نظام ہے وہ ہے. بس آخر میں ایک جملہ کہ ختم کرتے ہیں. تو ایک جگہ کہتے ہیں وَأَقْسِمُ لَكُمْ بِاللَّهِ غَيْرَ حَانِسٍ أَنَّهُمْ مِنْ هَٰذِهِ الْأَرْضِ، کہ یہ جو اڑن تشتریوں کے جو لوگ ہیں نا، کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور میں اس میں حانس نہیں ہوں گا کہ بھائی وہ اسی زمین سے ان کا تعلق ہے، وَمِنْ أَبْنَائِهَا، اور وہ زمین ہی کے مکین ہے، وَلَكِنَّهُمْ رِجَالُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، لیکن وہ وہی ہے جو مسیح الدجال ہے، اس کے آپ سمجھ لیجئے کہ لوگ ہیں، اس کی فوج ہیں. وَتِلْكَ الْأَطْبَاقُ مِنْ اِخْتِرَائِهِ الَّذِي سَبَقَ بِهِ زَمَانَنَا بِقُرُونٍ. اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی اسپیس شپس وغیرہ بنائی ہیں نا، تو یہ جو اڑن تشتریاں ہمیں نظر آتی ہیں، اڑن کھٹولے، بنیادی طور پر یہ ہم سے، کیونکہ وہ دجال اور اس کی ٹیکنالوجی بہت آگے کی ہے، تو وہ بہت پہلے جو ہے وہ اس طرح کی ایجادات کر چکے اور اس میں جو ہے وہ آگے نکل چکے. تو یہاں اب مصر سے ہم نے 2 افراد کا تذکرہ جو ہے وہ کر لیا ہے، وہ مکمل ہو گیا ہے. بر صغیر پاک و ہند سے جس مفکر کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ ایسے صاحب ہیں کہ عرب و عجم میں اور مصر میں اور سعودی عرب میں اور جہاں پر بھی لوگ پیدا ہوئے انہوں نے تعویلات کی اور نئی نئی ندرتیں نکالی، وہ سب ان کے سامنے ہیج ہیں. اور یعنی یہ بر صغیر ہی کا آپ سمجھ لیجئے کہ اعجاز ہے کہ وہاں ایسی عظیم ہستی پیدا ہوئی. اور ابھی میں تھوڑا سا جب ان کے افکار کا تعارف کراؤں گا تو آپ بھی بالکل متحیر رہ جائیں گے کہ ایسی چنگاری بھی عرب اپنی خاکستر میں تھی. یہ جو صاحب ہیں ان کا نام اسرار عالم ہے، اور یہ بھارت کے ہیں، جھارکھنڈ کے علاقے کے ہیں. ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، تو نئی دہلی میں ہی رہتے ہیں شاید یہ، اور جماعت اسلامی سے متعلق رہے.
اور کئی زبانوں کے جاننے والے ہیں، خاص طور پہ قدیمی زبانیں، عبرانی اور سریانی، عربی، فارسی اور بہت سی کتاب جو ہے وہ السنہ شرقیہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بڑے ماہر ہیں، اور علی گڑھ ہی کے ایلومنس ہیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ جماعت اسلامی سے متعلق رہے. جماعت اسلامی کا ایک جو جرنل ہے، انگلش کا میگزین ہے ریڈینس کے نام سے، اس میں بھی رہے، شاید بلکہ مدیر بھی رہے. پھر جو تعارف تھوڑا بہت نیٹ پہ اویلیبل ہے کہ اسلامی فقہ اکیڈمی جو انڈیا میں ہے اس میں توسیع خطبات بھی دیتے رہے. تو کئی کتابیں انہوں نے لکھی. ایک ان کی سیریز جو تھی وہ عالم اسلام کی صورتحال. تو عالم اسلام کی اخلاقی صورتحال، عالم اسلام کی روحانی صورتحال، عالم اسلام کی سیاسی اور معاشی صورتحال، ایک تو یہ سیریز ہے جو ان کی چلی. پھر جو دوسری چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ دجال ہے. فتنہ دجال پر انہوں نے کافی کام کیا اور بہت سی کتابیں جو ہیں وہ تصنیف کی. اور اس میں ایک تو یا ساری الجبل کے نام سے کتاب آئی، کیا دجال کی آمد ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پہلی کتاب تھی جو اس موضوع پر انہوں نے تصنیف کی. اس کے بعد پھر کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. یہ کتاب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 99 میں آئی ہے، ہاں جولائی 99 میں پہلی مرتبہ چھپی. اس کے بعد دجال کے نام سے ایک سیریز ہے، اس کے 3 حصے ہیں. اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ سن 2000 میں آیا، دوسرا جو ہے وہ 2001 دسمبر میں، اور تیسرا بھی میرا اس کے ساتھ ہی آ گیا. پھر ایک اور کتاب انہوں نے لکھی، فتنہ دجال اکبر، خطرات اور تدابیر. یہ 2002 میں کتاب آئی. پھر اسی سیریز میں 2 اور کتابیں آئیں. ٹائٹل اس کا ایک ہی تھا، مارکہ دجال اکبر، تفکیر، تدبیر اور تعمیل. تو اس کی پہلی جلد جو ہے وہ 2004 میں آئی اور دوسری 2005 میں آئی. اور اس کے بعد شاید کوئی بہت کافی لمبے عرصے وہ ایک طرح کی غیبوبت میں رہے. اور اس کے بعد پھر جو میرے سامنے ہے 2013 میں ان کی ایک کتاب آئی جس کا اس موضوع سے، دجال کے موضوع سے تعلق نہیں تھا، لیکن ان کے تھیمز چونکہ ایک جیسے ہیں، وہ جگہ جگہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. وہ کتاب جو ہے وہ سر سید کی بصیرت، یہ 2013 میں چھپی. اب یہ جو صاحب ہیں، میں نے عرض کیا ہے تقریباً آج سے 15 سال پہلے میں نے ان کی ساری کتابیں پڑھی، کیونکہ وہ اس وقت میرا موضوع تھا، اور ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھی. تو ان صاحب کو پڑھنا بہرحال ایک جیسے مینٹل ٹارچر سے کم نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ کا دماغ ٹھکانے پہ رہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک باداموں کی پوری بوری آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور ایک کنستر جو ہے پورا جو ہے وہ خمیرہ گاؤ زبان کا، یا ایک ہمدرد کی میرا خیال ہے دماغون ایک دوائی ہے، اس کا ہونا چاہیے. پھر ہی آپ اس میں سے بچ کے نکل سکتے ہیں. یعنی بس وہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا کنسپریسی تھیورسٹ ہوتے ہیں، مغرب نے بھی بہت بڑے بڑے کنسپریسی تھیورسٹ پیدا کیے. جب سے یہ کورونا ہے، کووڈ-19 کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو اس میں بہت سی کنسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. تو ایک صاحب بہت معروف ہیں، ڈیوڈ آئیکے یا ایکے کے نام سے، اور وہ بھی 31 سال سے کنسپریسی کے ہی شغل میں مبتلا ہیں. تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کتابیں ہمارے جو جناب ہیں اسرار عالم صاحب، ان کی کتابیں اگر انگریزی میں ترجمہ ہو جائیں اور وسط پہنچیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ جناب کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے جو ہے وہ بالکل بیعت بھی کر لیں گے اور مرید ہو جائیں گے. یعنی اتنی گنجلک چیزیں ہیں، اتنی گھن چکر اس میں باتیں ہیں کہ آدمی بالکل متحیر رہ جاتا ہے. اور میں ابھی بھی دوبارہ جب ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو بہت دیر تک میں بالکل جیسے متحیر بیٹھا رہا کہ ان صاحب کا خلاصہ بھی اگر بیان کریں تو کیسے کریں. یعنی اتنی زیادہ سسٹمٹائزیشن ہے، اتنی ہائرارکیز ہیں، اتنی ٹپولوجیز وہ بناتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کو کہاں سے پکڑا جائے.
لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کا جو بیسک ایک تھیم ہے نا، جو ان کی ایک فکر بندی ہے، اور وہ ایک ویسے جیسے ون پیجر ہوتا ہے نا، پیش لفظ، وہ پیش لفظ ان کی ہر کتاب کے شروع میں آتا ہے، جیسے وہ ان کا پورا تھیم ہے. میں تھوڑا پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ لگے نا کہ بظاہر وہ ایک اپنی طرف سے اخلاص کے ساتھ یہ سب کام کر رہے ہیں. تو حامدن و مسلین، نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنی نوع انسان میں وہ آخری امت ہے جو منصب شہادت پر فائز کی گئی ہے. چنانچہ پوری انسانیت کی کامیابی کا انحصار اب اسی گروہ پر ہے. 20ویں صدی عیسوی کے آخری دہائی تک آتے آتے واضح طور پر محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ امت تاریخ انسانی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جس کی خبر دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عنقریب قومیں تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بلاوا دیں گی جیسے بھوکے جانور کھانے پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بلاوا دیتے ہیں. اس اندوہناک صورتحال سے زیادہ کرب کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ جو دنیا کا وہ واحد گروہ ہے جسے ماضی، حال اور مستقبل کا کافی علم، آگے ما کان و ما ہوا قائم، ان کی ایک کتاب الگ سے، ایک کتاب تو اس نام سے بھی ہے، ما کان و ما یکون کے نام سے. تو کہتے ہیں کہ جی اس کو یہ علم دیا گیا ہے، آج حیران اور ناواقف بھٹک رہی ہے اور دنیا کی تاریکیوں سے روشنی کی بھیک مانگ رہی ہے. 14 صدیوں بعد اب آثار قیامت کے ظاہر ہونے کی رفتار تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، گویا کوئی ہار ٹوٹ جائے اور یکے بعد دیگرے دانے گرنے لگیں. یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے. ان حالات کا تقاضا تھا کہ قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں امت کی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیا جاتا، موجودہ حالات کی تبدیلی کو صحیح زاویے سے دیکھا جاتا اور آئندہ کے لیے خطوط کار کی نشاندہی کی جاتی تاکہ یہ امت اپنے فرض منصبی کو کما حق سر انجام دے کر پوری انسانیت کو کامیابی سے ہمکنار کرے. چنانچہ انہی امور کے پیش نظر رکھ کر یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس میں مختلف عناوین کے تحت بحث کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے. انہ سمیع مجیب قریب. اچھا، یہ ان کا وہ ون پیجر ہے جو ابھی تک، یعنی آج بھی 2013 میں بھی جو کتاب آخری چھپی ہے اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے. اب اس میں کرتے کیا ہیں، مطلب حضرت آدم سے جیسے آپ سمجھ لیں کہ انسانیت کی تاریخ یا انبیاء کی تاریخ، اس سب کو انہوں نے دیکھا ہے. اور جیسے اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. تو وہ اصل میں ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، یعنی آغاز کرتے ہیں ابلیس کے واقعے سے اور پھر ابلیس سے آگے شروع ہوتے ہیں آدم کے ساتھ جو معاملہ ہوا، پھر سیدنا نوح کے زمانے میں دجال کا ایک ظہور اور بروز ہوا، پھر ہر دور میں ہوتا رہا انبیاء کے تذکرے، یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوا، اور وہ ظاہر ہوا سامری کی شکل میں. ابھی پیچھے میں نے داؤد عیسیٰ صاحب کے یہاں بھی بتایا تھا نا کہ وہاں پر بھی تھا کہ سامری بھی دجال تھا، لیکن انہوں نے تو بہت تفصیل سے کلام کیا. اور پھر وہی بات کہ لا مساس کیوں کہا گیا اور موعد کیوں کہا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی سامری جو ہے وہ دجال تھا، اور اس کے بعد چلتا رہا اور دجال جو ہے وہ دنیا کو گورن کر رہا ہے اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. اور پھر یہ کہ وہ کہاں پر رہتا ہے، قرآن مجید کی جیسے آپ کو لگتا ہے نا کہ ایک تفسیر اشاری ہے، وہی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ نیومرولوجی بھی ہے اس کے اندر اور زبانوں کے حوالے سے بھی ہے، مختلف جو ہے نبوات اور جو پیش گوئیاں ہیں ان کی تعویلات بھی ہیں، یعنی سب کچھ ہے. مطلب میں یہ عرض کرتا ہوں نا کہ مختلف لوگوں کے ہاں جو لوگ ہیں ان کے ہاں مختلف چیزیں آپ کو ملیں گی، ان کے ہاں وہ سب کچھ میسر ہے. اور اتنا کچھ واہی تباہی وہ بولتے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. مطلب میں وہ اگر عنوانات بھی پڑھنا شروع کر دوں نا تو آپ جو ہے وہ سوچیں گے کہ یہ کیا فرینچ میں گفتگو میں کر رہا ہوں. تو وہ ابھی میں ایک تھوڑی ان کی جو ایک کوکبی مقتدرہ وہ بتاتے ہیں نا، کوکبی مقتدرہ جو گورن کر رہی ہے، اور وہ جو دجال اور ابلیس کا گٹھ جوڑ ہے جو اس کائنات کو گورن کر رہی ہے، چلا رہی ہے، میں اس کی تھوڑی سی بتاؤں گا کہ انہوں نے مختلف چیزیں کیا بیان کی. لیکن میں ایک اور بات بہت اہم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب فضول باتیں انہوں نے کی ہیں اور بیکار باتیں کی ہیں، ردی کلام کیا ہے، یہ سب وہ کیسے کرنے کے قابل ہوئے؟ مطلب ایک آدمی ایک سنگل آدمی کچھ اتنی باتیں کر رہا ہے، کرتا چلا آ رہا ہے، بولتا چلا جا رہا ہے.
تو یہ سب کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ، اور یہ تمام جو گمراہ لوگ، اب ان کو میں جو لفظ میں نے بول دیا کہ جو بھی لوگ ہمارے ہاں آتے ہیں اور جن کے ذریعے بڑی گمراہیاں پھیلتی ہیں، وہ پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہ ڈسکریڈٹ کرتے ہیں اس امت کی تعریف کو. حضرت لاہوری علیہ رحمہ کا ایک جملہ ہمارے استاذ بار بار سنایا کرتے ہیں کہ بھائی دین نام ہے دو چیزوں کا، فکر آخرت کا اور اعتماد علی السلف کا. تو آپ دیکھیے جتنے ہر دور میں، نئے پرانے دور میں جو گمراہیاں آئی ہیں، تو ان سب کے پیچھے آپ دیکھیں گے ایک تو دنیا پرستی ہے، نفس پرستی ہے، اور دوسری چیز کہ نفس پرستی یا دنیا پرستی کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ایکچولائز کرنے کے رستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ وہ علوم نبوت ہیں، وہ ہمارے اسلاف ہیں، ہماری دینی روایت ہے. تو ہر اس طرح کا شخص جو ایک نئی آواز بلند کرتا ہے اور ایک نیا جھنڈا علم لے کر آتا ہے، امت کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کا جو ہے وہ مسیحا بن کے، اور اس کا جو ہے وہ درد کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے درما بن کے آتا ہے، اس کی ٹیکنیک یہی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کولونیل پیریڈ سے لے لیں تو سر سید سے شروع ہو جائیں، جی راج پوری ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غلام محمد پرویز ہیں، اور لوگ ہیں، علامہ مشرقی، علامہ عنایت اللہ مشرقی، وہ بھی بہت ایک جو ہے دلچسپ کیس ہیں، ان کو آپ پڑھیں. تو وہ ایک زمانہ تھا کہ پھر وہ گویا ان کی جب وہ تقریریں کیا کرتے تھے بڑے جوش سے نا، تو وہ تقریر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں بس 5 لفظ ہیں، 5 لفظ ہیں، 5 لفظ ہیں، بس یہ ہے، کل بات اس کے اندر ہے، کل بات اس کے اندر ہے. پہلے بڑا سسپنس پیدا کریں گے، سنسنی خیز، اور پھر اینڈ میں جو 5 لفظ بتاتے ہیں وہ کیا ہے کہ مولوی کا مذہب غلط ہے، مولوی کا مذہب غلط. تو مولوی کا غلط مذہب، ان کی تحریر بھی ہے، بہت معروف ہوئی، بہت پاپولر ہوئی. تو آج کے دن بھی آپ دیکھ لیجئے جو بھی اس طرح کے افکار ہیں جو گمراہ کن ہیں، ان سب میں یہی ہوتا ہے کہ دینی روایت پہ اٹیک ہوتا ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں یا مولوی ہیں، ان کو کوئی بھی آپ ان کے لیے کوئی بھی ڈیروگیٹو جو ہے پیجوریٹو ٹرم استعمال کر لیں آپ، تو وہ یہ ہے اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں. اب میں ان کی ایک کتاب ہے امت کا بحران، تفکیر، تدبیر اور تعمیل، اس میں سے کچھ چیزیں پڑھ دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ ٹیکنیک کیا ہے ان کی. ایک تو یہ ہے کہ امت کو جو ہے امت مسلمہ کے 2 حقیقی دشمن ہوا کرتے ہیں ہر دور میں، انبیاء کے، دین اللہ کے، اور یہ جو رسول ہوتے ہیں ان کو 2 محاذوں پر مسلسل چیلنج کا سامنا ہوتا ہے. 2 دشمن ہیں، 2 محاذ ہیں. پہلا خارجی محاذ ہے، یہ کون لوگ ہیں جو انبیاء اور صالحین کے مقابل میں آتے ہیں؟ وہ خارجی محاذ پر کہتے ہیں ابلیس ہے، دجال اکبر ہے، شیاطین ہیں، منکرین حق سفارہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو حزب الشیطان بھی کہا جاتا ہے. لیکن داخلی محاذ کیا ہوتا ہے؟ داخلی محاذ پر مذہبی حکمران، مذہبی علماء اور مذہبی مشائخ سفارہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہی صورتحال امت مسلمہ محمدیہ کی بھی ہے، اور خارجی محاذ پر یہ ابلیس، دجال وغیرہ ہیں، داخلی محاذ پر یہ ہیں. اور کہتے ہیں اللہ، رسول اللہ، دین اللہ، امت مسلمہ، ان کو ان 2 لوگوں سے جو ہے وہ خطرہ ہے. پھر آگے تفصیل کی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں. پھر آگے وہ ایک بیان کرتے ہیں پوری، جیسے آپ سمجھ لینا، ایک مثال دیتے ہیں، تمثیل بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ اگر آپ سوچیں کہ بھئی رات کا پہر ہے، گھر کے مکین سو رہے ہیں، پہرے دار پہرا دے رہے ہیں، کھٹکا ہوتا ہے، تو مکینوں میں سے کوئی اٹھتا ہے جب کھٹکا ہوتا ہے کہ بھئی آواز کیسی تھی، کوئی چور تو نہیں ہے. بعض پہرے دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی نہیں، سب ٹھیک ہے، ہر چیز محفوظ ہے. تو ہر بار یہ جواب ملتا ہے. تو اتنی دیر میں چند راہگیر اور آتے ہیں اور مکینوں اور پہرے داروں کو مطلع کرتے ہیں کہ بھئی لگتا ہے کہ آپ کے گھر کی پشت پر چوروں نے نقب لگا لیے اور گھر کا سامان چوری کر کے لے جا رہے ہیں. تو اس پر جو پہرے دار ہیں وہ راہگیروں کو ملامت کرتے ہیں اور مکینوں کو اطمینان دلاتے ہیں کہ سب کچھ محفوظ ہے، کوئی چور داخل ہوا، نہ کسی شے کی چوری ہوئی، دیوار میں کوئی نقب لگائی گئی ہے، نہ کوئی چیز غائب ہوئی. یہ انہوں نے ایک مثال بیان کی. تو کہتے ہیں اب یہ جو بات ہے نا، اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ 2 ہی امکانات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ پہرے دار سچے ہیں اور دیانت سے اپنا سارا کام کر رہے ہیں، اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قطعاً کوئی جو ہے وہ نہ نقب ہوا ہے نہ کچھ ہوا ہے، جو وہاں سے گزر رہے ہیں نا راہگیر، ان کو غلطی لگی. دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں،
کہ اگر چوری ہوئی ہے واقعی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چور ہیں وہ پہرے دار چوروں سے ملے ہوئے، ٹھیک ہے. اور مطلب وہی بات ہے کہ چور کو اب انالوجی کیا ہے کہ چور کون ہے؟ چور ابلیس ہے، دجال ہے اور حزب الشیطان ہے. پہرے دار کون ہے؟ پہرے دار جو ہیں علماء ہیں، مشائخ ہیں، حکمران ہیں. اور وہ جو راہگیر آ رہے تھے اور آ کر بتا رہے تھے کہ جناب دیکھیے ہو رہا ہے کچھ انٹروژن ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کی جو ہے وہ ڈکیتی ہو رہی ہے، وہ لوگ ہیں جو مخلصین ہیں، مصلحین ہیں، ٹھیک ہے. مثلاً اسرار عالم صاحب جیسے عظیم لوگ کہ جو توجہ دلا رہے ہیں، لیکن وہ جو آپ کے جو پہرے دار ہیں وہ ان کو ملامت کر رہے ہیں، وہ ان کو زجر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کہتے ہیں کہ دین اللہ، رسول اللہ، قرآن، سنت، سیرت، سب چیزیں جو ہیں کہ ان کے تعلق سے جو ہے ان دعووں کی اصل حقیقت یہ ہے کہ کوکبی مقتدرہ 661 عیسوی سے لے کر اب تک اپنی عظیم منصوبہ بند اور مسلسل کی جانے والی سازشانہ کارروائیوں کے نتیجے میں اس موقع پر پہنچ گئی ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے ان 1500 سالوں کے دوران اسلام، رسول اللہ، قرآن، سنت رسول اور امت مسلمہ کی حقیقت کے حتمی اور اوریجنل ثبوت اور آثار کلیتاً مٹا دی، ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسے کوکبی مقتدرہ کیا ہے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دیتا ہوں یہ کوکبی مقتدرہ کیا ہے. یہ ان کی ایک کتاب ہے مارکہ دجال اکبر، تفکیر، تدبیر اور تعمیل، جلد 2. اس میں ہے، میں بس کچھ عنوانات پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہ کوکبی مقتدرہ کیا ہے. سب سے اوپر اس میں ابلیس ہے، پھر دجال اکبر ہے، شیاطین، ما ورائے ارضی ہے، یہ ایک ہائرارکی ہے. اس کے نیچے متبع مخلوقات، ما ورائے ارضی، اس کے بعد خنزیر، اس کے بعد مسیل دجال اکبر ارضی، معمول دجال اکبر ارضی، متلقہ دجال اکبر ارضی. اس سے آگے ہیں رئیس الرؤساء، شیخ شیوخ، نیچے انگلش میں چیف آف دا ایلڈرز، رئیس رؤساء جولا، رئیس رؤساء طور، رئیس مجلس اولیاء برسر زمین، رئیس تفکیر اولیاء، رئیس تدبیر اولیاء، اس کے بعد رئیس مجلس تعمیل اولیاء، رئیس مقتدرہ تعمیلی، رئیس مجلس مقتدرہ تنفیذی، رئیس مقتدرہ تنفیذی متبادل، رئیس مقتدرہ تعمیلی متبادل. آگے بھی چلیں. تو اب مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں آخر تک پڑھ دوں تو کچھ یعنی ایسے نہ ہو کہ یہ ریکارڈر ہی جو ہے وہ بھسم ہو جائے. تو یہ تقریباً میں نے ابھی آپ کو کوئی 18-19 ہائرارکی کی چیزیں بتائی ہیں، یہ کل ملا کر جو ہے وہ 66 ہیں. تو یہ کوکبی مقتدرہ ہے جس نے امت مسلمہ سے اس کی پوری دینی روایت جو ہے وہ چھین لی. اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ 1500 سالوں میں ہر لمحہ، ہر مقام، ہر موڑ پر کوکبی مقتدرہ کو اپنے اس مشن کی تکمیل میں مذہبی حکمرانوں، مذہبی علماء اور مذہبی مشائخ کا عملی تعاون حاصل رہا ہے. امت مسلمہ کے مذہبی حکمران، مذہبی علماء اور مذہبی مشائخ ہی دراصل ان کے اصل آلہ کار اور جارحہ کی طرح کام کرتے ہیں. 661 عیسوی کے بعد مسلمانوں میں چھپے یہودی علماء اور یہودی اساطین کے ذریعے اور بعد میں باضابطہ معرض وجود میں آئے مذہبی حکمرانوں، مذہبی علماء اور مذہبی مشائخ کی عملداری میں اس کام کو سر انجام دیا گیا. آگے کہتے ہیں کہ سب کچھ لٹ گیا ہے، امت مسلمہ تحت دامن ہو چکی ہے. امت مسلمہ کے پاس فی الواقع دین اللہ کی تاریخی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے ان کے دلوں میں جاگزی ایمان کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا. دین اللہ کے دشمنوں نے سارے نشانات مٹا دیے. تو اب کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہو رہا تھا نا، تو اب جو دجالی قوتیں تھیں ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ آنکھیں کھل جائیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ منکشف نہ ہو جائیں. تو وہ کیا کیا، انہیں خوف تھا کہ کہیں امت کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ان مذہبی حکمرانوں، مذہبی علماء اور مذہبی مشائخ کے ذریعے کوکبی مقتدرہ کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک جانب اسلام کی بجائے اسی نام پر ایک جعلی مذہب تشکیل دے کر رائج کر دیا گیا ہے، اور دوسری جانب اسلام، قرآن، رسول اللہ اور امت مسلمہ کی ایک ایک حتمی نشانی روئے ارضی سے مٹا دی گئی. اور کہتے ہیں کہ اصل تو ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک جعلی مذہب کی تشکیل کی گئی ہے. اور اس کوشش میں 661 اور 900 کے عیسوی کے درمیان پائے جانے والے اکثر مذہبی حکمرانوں، مذہبی علماء اور مذہبی مشائخ کوکبی مقتدرہ کے ساتھ برابر کے شریک رہے. تو اب اس کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ ہوا کیا ہے کہ یہودیت کی تابعیت میں اس مذہبی، مسلکی اور مشربی اسلام کو موثق اور مدلل بنانے کے لیے کیا کیا گیا ہے. نمبر 1، غیر دینی تفسیر قرآن.
نمبر 2 جعلی سنت، نمبر 3 احادیث، نمبر 4 غیر دینی، غیر ربانی، غیر قرآنی، غیر نبوی فقہ اصغر اور فقہ اکبر، نمبر 5 غیر دینی، غیر ربانی، غیر قرآنی، غیر نبوی تصوف، اور نمبر 6 جعلی اور تراشیدہ خراشیدہ یعنی ٹیلرڈ تاریخ اسلام اور تاریخ امت۔ تو یہ ہے جناب اسرار عالم صاحب، اور یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور افسوس کی بات ہے، مطلب ایسے لگتا ہے کہ یعنی اگر بصیرت ہوتی نا تو شروع ہی میں ان کی ابتدائی کتابوں ہی میں یہ جراثیم پائے جاتے تھے۔ یعنی یہ کتاب جو جس میں سے میں پڑھ رہا ہوں یہ تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 2006 کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے بھی دجال وغیرہ کے حوالے سے وہ جو کچھ لکھ رہے تھے وہ چھپ بھی رہا تھا، تقسیم بھی ہو رہا تھا، عام بھی ہو رہا تھا، بلکہ ان کی ظاہر بات اس وقت تک یہ بہت سی چیزیں ظاہر نہیں ہوئی ہوں گی۔ تو کراچی میں جماعت اسلامی کا جو ادارہ ہے، ادارہ معارف اسلامی، انہوں نے بھی ان کی ایک سے زیادہ کتابیں چھاپی ہیں۔ تو یا ساری الجبل کیا دجال کی آمد ہے، یہ تقریباً اکتوبر 99 میں چھاپی، اور پھر دوبارہ ایک اور ایڈیشن 2001 میں چھاپا۔ اسی طریقے سے عالم اسلام کی روحانی صورتحال، یہ کتاب بھی جو ہے ادارہ معارف اسلامی جو ہے وہ کراچی نے چھاپی۔ اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے عالم اسلام کی اخلاقی صورتحال، یہ کتاب چھپی ہے، تو اس کی تقریر جو ہے وہ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی علیہ رحمہ، بڑے عالم تھے، انہوں نے تقریر لکھی۔ لیکن بہرحال آہستہ آہستہ ہی جو ہے وہ پرپوزے لوگ جو ہے نکالتے ہیں اور چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن اب یہ جو میں نے باتیں آپ کے پاس پڑھ کے سنائی ہیں نا، تو اس کے بعد پھر اب گمراہی اور کسے کہتے ہیں؟ یعنی اگر یہ مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے، کسے گمراہی کہتے ہیں؟ یعنی پوری امت ختم ہو چکی، پوری امت غارت ہو چکی، اس پوری امت کی تمام جو ہے سیاسی اور مذہبی جو قیادت ہے وہ بک چکی، وہ لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اس نے دین کو مٹا دیا ہے، اور ان جیسے کچھ دانشور اٹھے ہیں اور ان کو جو ہے وہ وحی ہوئی ہے، اور انہوں نے اب اس امت کی جو ہے وہ اس کو بچانا ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ مطلب واقعہ یہ ہے ہمارے یہاں، چونکہ سوشولوجیکل یا سائیکولوجیکل جو ہے وہ یا سائیکک جو ہے ریسرچ اس کی روایت نہیں ہے، ورنہ یہ صاحب ایک جیسے ایک ریسرچ کا موضوع ہے کہ ایک آدمی کس طریقے سے آگے جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ جو ایک بہت اہم مسئلہ ہے نا، نوولٹی پیدا کرنا، اپنی اپج نکالنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کو آپ پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ اور کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے فقیہ تھے، کتنے بڑے جو ہے وہ مفسر تھے، پھر تصوف میں کیا ان کا مقام تھا، مجدد کا مقام حاصل تھا ان کو، خاص طور پہ تصوف اسلامی میں۔ لیکن وہ بار بار کہتے ہیں کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی بھی نئی بات نہ نکالوں، اور میں بہت احتیاط کرتا ہوں، اور جب بھی کوئی بات سوچتی ہے تو دیکھتا ہوں اپنے بڑوں کے ہاں، اور بہت اطمینان ہوتا ہے اگر وہاں مجھے کوئی چیز مل جائے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز کہ جو بالکل ناول ہو اور ہمارے بڑوں میں سے کسی نے نہ کہی ہو میں نہ کہوں۔ تو یہ جو ایک شوق ہے، پتہ نہیں ابلیس کہاں سے درندازیاں کرتا ہے، کہاں کہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ اب میں ان پہ گفتگو ختم کرتے ہوئے، جو ان کی جو لیٹسٹ کتاب ہے وہ 2013 میں آئی ہے، سر سید کی بصیرت، تو یہ جنوری 13 میں جو ہے اس کا پہلا ایڈیشن چھپا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مارچ 13 میں ایک دوسرا ایڈیشن چھپا۔ چونکہ یہ ایڈیشن چھپنا اس وجہ سے بھی ہے نا کہ چونکہ یہ فری تقسیم ہوتی ہیں، پتہ نہیں اب ہم تو کانسپریسی تھیوری میں نہیں پڑھیں گے کون سپانسر ہے، کون کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب اس زمانے میں دجال سیریز آتی تھی تو کئی اداروں میں، ہمارے اپنے ادارے میں جو ہے وہ بھر کے بنڈل جو ہے کتابیں، کئی نسخے تقسیم ہونے کے لیے آتے تھے۔ تو گویا جیسے بہت ایک مذہبی جوش و جذبے کے تحت ان کی ایک کتابیں ایک زمانے میں بہت پھیلائی گئی اور مفت تقسیم کی گئی۔ اب یہ 2013 میں انہوں نے کتاب لکھی ہے سر سید کی بصیرت کے نام سے۔ اب تو ایک تو شروع میں وہ ایک تجزیہ ہے، اس میں دوبارہ خلاصہ آ گیا، کہتے ہیں عاجز کا جو غائب مطالعہ ہے نا اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ تو پہلا کیا ہے، مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کا بنیادی سبب تکییف یعنی کنڈیشننگ ہے۔ مسلمان معاشروں میں اس تکییف کو قائم کرنے والے حکمران اور علماء تھے۔ نمبر 3، مسلم معاشرے کو صدیوں تک اس تکییف میں مقید رکھنے والے علماء تھے۔ نمبر 4، مسلم معاشرے کو صدیوں کی اس تکییف اور اس کے نتیجے میں آئے زوال و انحطاط سے نکالنے کی واحد راہ ارتقائی نظام تعلیم یعنی پروگریسو ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ اچھا، نمبر 5، ارتقائی نظام تعلیم کی سب سے آسان تدبیر فی زمانہ سر سید کی بصیرت یعنی ویژن آف سر سید میں مضمر ہے۔ نمبر 6، ارتقائی نظام تعلیم
یا سید کی بصیرت پر عمل آوری میں سب سے بڑی رکاوٹ علماء ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل یعنی پہنچ گئے، یعنی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، تو بالکل اپنا انہوں نے شجرہ بتا دیا. اور پھر اس کے بعد تنقید کی ہے، پھر تو کافی ٹیکنیکل گفتگو کی ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ بھی نوحہ کہا ہے کہ کچرا جو ہے وہ تخلیق ہو رہا ہے، ریسرچ کے نام پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس میں سے بہت سی باتیں تو بالکل ٹھیک بھی ہیں، لیکن وہ ایک پورا جیسے یعنی علی گڑھ پر بھی کہا تبرہ کیا ہے کہ بھائی وہ اپنے بانی کے اس سے ہٹ گیا اور فلاں فلاں کام کرنے چاہیے تھے، اور وہ اتنی پیچیدہ وہ زبان ہر جگہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو ویسے ہی پکڑنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، وہ چلتے چلتے پھر ایک خاص ایک ٹائٹل آتا ہے چیپٹر، اس کا نام ہے سفر نصیب. اس کا تھوڑا ابتدائی حصہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم بات ختم کرتے ہیں. کہتے ہیں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 632 کی وفات یعنی 632 کے بعد کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ واقعہ کربلا یعنی 680 کے بعد امت مسلمہ محمدیہ کی فکری، علمی، عملی اور ادارہ جاتی بحالی کے لیے، یعنی واقعہ کربلا کے بعد، ٹھیک ہے، امت مسلمہ کی فکری، علمی، عملی اور ادارہ جاتی بحالی کے لیے سب سے توانا اور موجز آثار آواز 19ویں صدی کے اوائل میں ہندوستان میں بلند ہوئی. یہ آواز تھی مرزا اسد اللہ خان غالب کی. ٹھیک ہے جی، تو یہ اب پتہ لگ گیا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور واقعہ کربلا کے بعد جو ہے وہ جو سب سے صحیح آواز اور سب سے پختہ آواز اور جو سب بحالی کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ غالب کی آواز تھی. اور پھر غالب کے کچھ اشعار نقل کیے گئے ہیں فارسی کے، کہ مجدہ صبح دریں تیرہ شبانم دادند، شمع کشتند و خورشید نشانم دادند. اور آگے جو ہے وہ اس میں یعنی غالب نے جیسے لاف زنی کی ہوئی ہے نا، اور اپنی بڑائیاں بیان کی گئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو سیاہ راتوں میں مجھے صبح کی بشارت دی گئی اور شمع کو بجھا دیا اور سورج کی نشاندہی جو ہے وہ کر دی گئی. اور اسی طرح کے آگے کہ رخ کشودند و لبے ہرز سرائم بستند، دل ربودند دو چشمے نگرانم دانند. تو مجھے کہا کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا کر جو میرے جو ہرزہ سرا جو ہے بےہودہ گو لبوں کو گویا سی دیا گیا اور میرا دل چھین لیا گیا، اور اس کے عوض دیکھنے والی 2 آنکھیں عطا کر دی گئی. تو یہ صاحب جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور یہ اسرار عالم صاحب جہاں پہنچے ہیں اور اس جگہ پر جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرزا غالب جو ہیں وہ اصل میں بڑے آدمی تھے، اور اس سے گویا پھر آگے بات چلی ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ 680 عیسوی کے بعد امت مسلمہ ایک ایسے دور مسلمہ میں داخل ہو گئی تھی جس نے رفتہ رفتہ اس کی ساری توانائیاں سلب کر کے اس کے جسد کو معطل اور زندہ لاش میں تبدیل کر دیا تھا. اس تعطل اور نیم جانی نے اسلام کو زندگی کے میدان عمل سے عملاً بے دخل اور قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو محجوب بنا کر رکھ دیا تھا. اصلاح کرنے والے اسے قبول، جذب اور بارآورد کرنے اور ایسی اصلاح کو استحکام بخشنے کی ہر قوت معدوم ہو چکی تھی. اسلامی تاریخ میں مرزا اسد اللہ غالب وہ پہلی شخصیت ہے جو اس حقیقت سے آگاہ ہوئی ہے کہ امت کی اس کیفیت کی کنہ کیا ہے اور اس کیفیت سے نکلنے کی راہ کون سی ہے. تو اب کہتے ہیں غالب نے آگاہ کیا کہ 600 عیسوی کے بعد امت مسلمہ محمدیہ جس بیماری میں مبتلا کر دی گئی ہے اسے تکویف یعنی کنڈیشننگ کہتے ہیں، اور اس تکییف سے نکلنے کی شاخ کلید علم کی بازیافت ہے. علم کی بازیافت سے مراد قرآنی انسان کی بازیافت ہے. یہ عرش کی آواز تھی جو غالب کے نطق سے بلند ہوئی. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش. تو اس کے بعد پھر ہمت دلائی جو ہے، ایک تو تبدیلیوں کی اصلی زمینی حقائق سے آگاہ کیا، تبدیلیوں کی آگاہی دی، اور انسانیت کو سنت اللہ سے ہم آہنگ ہونے میں ارادت اللہ کا ادراک کرنے اور منصوبہ ربانی کا حصہ بننے کی ترغیب دی. تو 1400 سالوں کے قرون مسلمہ میں رہتے ہوئے ارادت اللہ کا ادراک کرنے اور منصوبہ ربانی کا حصہ بننے کی ترغیب دی، اور 1400 سال کے قرون مسلمہ میں رہتے رہتے انسانی ذہن و فکر پر جو گھٹا ٹوپ تاریکی چھا گئی تھی اس سے نکلنے کی ہمت دلائی. مارکہ خیر و شر جس مرحلے میں داخل ہو چکا تھا اس کا حقیقی ادراک کرنے اور خیر کی قوتوں کا حصہ بننے کا احساس دلایا.
آگے کہتے ہیں سر سید غالب کے پہلے معنوی فضل ثابت ہوئے. غالب کا لاہوتی انفجار واقعہ کربلا کے بعد واقع ہونے والا سب سے بڑا اور توانا انفجار تھا، جس نے یکے بعد دیگرے 3 متسلسل انفجارات کو جنم دیا. یہ 3 انفجارات درج ذیل ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ سر سید کا فکری انفجار، نمبر 2 حالی کا علمی انفجار. ہاں، سر سید کا فکری انفجار، حالی کا علمی انفجار اور اقبال کا حرکی انفجار. تو یہ 3 انفجار ہیں، اور یہ سارے انفجار پڑھنے کے بعد ہمارے اپنے